والسلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اچھا، آج ہم نکاح کی کتنی قسمیں ہیں اور نکاح کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے اور نکاح کیوں ضروری ہے، نکاح کے کیا فائدے ہیں اور نکاح کے کیا مقاصد ہیں، آج اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ نکاح اسلام سے پہلے بھی مختلف طریقوں پر رائج تھا، لیکن وہ جو نکاح تھا وہ فحاشی اور بے حیائی کی بدترین مثال تھا، جس میں عورت کی توہین ہوتی تھی اور اس کی تحقیر ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بخاری شریف میں حدیث ہے کہ زمانے جاہلیت میں 4 قسم کے نکاح ہوتے تھے۔ ایک صورت تو یہی تھی جیسے آج کل لوگ کرتے ہیں، ایک شاید دوسرے شخص کے پاس جو لڑکی ہوتی ہے اس کے زیر پرورش یا اس کی بیٹی ہوتی ہے نکاح بھیجتے ہیں اور اس کا مہر دیتے ہیں، اس سے نکاح کر لیتے ہیں۔ یہ تو اب بھی جائز ہے، پہلے بھی تھا یہ طریقہ۔ اور 3 طریقے اور ہیں جو اسلام میں جائز نہیں ہے، لیکن پہلے اس طریقے سے بھی نکاح اور رواج تھا۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ کوئی شوہر اپنی بیوی سے جب وہ حیض سے پاک ہو جاتی تو کہتا تو فلاں شخص کے پاس چلی جا اور اس سے منہ کالا کرا لے، اور اس مدت میں شوہر اس سے جدا رہتا اور اسے چھوتا بھی نہیں تھا۔ جب اس غیر مرد سے اس کا حمل ظاہر ہو جاتا، جس سے وہ عارضی طور پر صحبت کرتی رہتی تھی، تو حمل کے ظاہر ہونے کے بعد اس کا شوہر اگر چاہتا تو اس سے صحبت کرتا۔ وہ ایسا اس لیے کرتے تھے کہ ان کا یہ ایک خیال تھا کہ لڑکا شریف اور عمدہ پیدا ہوتا ہے، تو اس کو وہ نکاح استبضاع کہتے تھے۔ استبضاع، ٹھیک ہے، اس کو یہ نکاح کہتے تھے، تو یہ ناجائز ہے۔ تیسری قسم جاہلیت میں یہ تھی کہ چند بندے 10 سے کم ہوتے تھے، کسی ایک عورت کے پاس وہ آنا جانا رکھتے تھے، اس سے صحبت کرتے تھے۔ جب وہ حاملہ ہو جاتی اور بچہ پیدا ہو جاتے تو جب چند دن گزر جاتے تو وہ مردوں کو بلاتی اور ان میں سے ایک کے نام بچہ کر دیتی، تو کوئی بھی بندہ انکار نہیں کرتا تھا کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے، تو وہ کہتے کہ یہ فلانے کا بچہ ہے، تو کوئی انکار کرنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ تو یہ بھی ایک زمانے جاہلیت میں طریقہ تھا۔ چوتھا نکاح وہ یہ تھا کہ بہت سارے لوگ کسی عورت کے پاس آیا جایا کرتے تھے، عورت ان کو اپنے پاس سے روکتی نہیں تھی، اور یہ وہ بطور معاش کے، کسب کے یہ کام کرتی تھی، اور اپنے دروازوں پر وہ جھنڈے بھی لگاتی تھی جو نشانی سمجھی جاتی تھی کہ یہ عورت اس طرح ہے، جو بھی چاہتا ان کے پاس چلا جاتا۔ جب وہ عورت حاملہ ہو جاتی اور بچہ جنتی تو پرانے زمانے میں قیافہ اس کو کہتے ہیں جو بچوں کی پہچان رکھتا تھا، بچے کا نقشہ دیکھ کر، اس کے پاؤں دیکھ کر، اس کا منہ دیکھ کر وہ بتاتا تھا یہ بچہ کس کا ہے، کس خاندان کا ہے، کس نسل سے ہے، وہ سارے بتاتے تھے۔ تو پھر وہ قیافہ یہ بتاتا تھا۔ تو یہ چوتھا طریقہ تھا زمانے جاہلیت میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کے تمام نکاحوں کو باطل قرار دیا، صرف اس نکاح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی رکھا جو آج کل رواج ہے۔ یہ سارا بخاری شریف میں قصہ مذکور ہے۔ تو جاہلیت میں عورت سے نکاح بے حیائی اور بدکاری کا ایک عجیب ڈرامہ ہوتا تھا، مگر دین اسلام نے نکاح کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے نکاح کے متعلق رہنمائی کا عمل اور شادی بیاہ کے احکامات شریعت جب شروع کیا تو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے انسان کو یاد دلایا کہ انسان تو کیسے پیدا ہوا، اس پر غور کر۔ سورۃ النساء جس طرح مولانا صاحب نے بھی پڑھائی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلائیں۔ اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو، اور رشتہ داری کے تعلقات کو بگاڑنے سے بچو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت و طاقت کا بیان کیا ہے کہ وہ ایسی ذات ہے جس نے انسانی معاشرے کو ایک انوکھے انداز میں ترتیب دیا ہے۔ آدم علیہ السلام کی ایک ذات سے
دنیا کی ویرانی کو اللہ تعالیٰ نے آبادی میں بدل دیا، اور بغیر کسی خارجی مدد کے انسان کو اس کا ذریعہ بنایا۔ اس طرح انسان ایک ذات سے ایک معاشرے میں بدل گیا۔ اور دوسرا، اللہ رب العزت نے کچھ مخلوقات ایسی بھی پیدا کی ہیں جن کو جوڑوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ مخلوق مٹی سے پیدا ہو جاتی ہیں، جیسے کیڑے مکوڑے ہیں، اور کچھ ایسی مخلوقات ہیں جو مٹی سے بن کر جوڑوں میں بدل جاتی ہیں۔ مگر ان تمام مخلوقات میں انسان ایسی مخلوق ہے جو ایک جوڑے کے ملاپ سے ہی بنتی چلی جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دو جنس و مرد اور عورت میں ان کو تقسیم فرما دیا، اور دونوں میں ایک دوسرے کے لیے طبی میلان بھی پیدا کر دیا، تاکہ یہ میلان دونوں کو ایک دوسرے کے قریب کر دے اور قربت نسل انسانی کی افزائش کا ذریعہ بن سکے۔ مرد عورت دونوں ایک دوسرے کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتے۔ کبھی بھی ہم یہ خیال نہ کریں کہ میں عورت کے بغیر زندگی گزار سکوں، عورت کہے کہ میں تو بس مرد کے بغیر گزار سکتی ہوں، یہ فطرت کے خلاف ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جوڑا جو ہے نا بنایا ہے، اس لیے اسی جوڑے سے پھر خاندان ہے، معاشرہ ہے، آبادی ہے، تو یہ سارا اس مرد اور عورت کے جوڑے سے وجود ملتا ہے۔ تو یہ فطری میلان جو ہے نا، یہ کسی مخصوص خطے یا کسی خاص مخلوق میں پیدا نہیں، بلکہ تمام مخلوق میں اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا ہے۔ انبیاء ہیں، صحابہ جیسی ہستیاں ہیں، تابعین گزرے ہیں، ائمہ کرام گزرے ہیں، بزرگ ہیں، علماء ہیں، چاہے مسلمان ہیں، غیر مسلم ہیں، چوپائے ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، درندے ہیں، سمندری مخلوقات ہیں، سب میں اللہ رب العزت نے یہ رکھا ہے کہ مرد عورت کا ایک دوسرے کی جانب یعنی یہ جو ملان ہے، یہ کوئی اچنبھے کی بات، حیرانگی کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ عین فطری عمل ہے۔ اسلام نے اس معاملے میں نا بالکل پابندی نہیں لگائی۔ اگر ایسا ہوتا تو اسلام اور فطرت کا آپس میں تضاد ہو جاتا۔ اسلام کہتا ہے نہیں، آپ نے یہ نفسانی خواہشات پوری ہی نہیں کرنی، شادی ہی نہیں کرنی، نکاح ہی نہیں کرنا، تو یہ فطرت کے خلاف ہوتا۔ اس لیے قرآن شریعت نے، اسلام نے جو ہے نا فطرت کو کچلا نہیں ہے، بلکہ اس کا خیال کیا ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا اسلام نے شرم اور حیا، پاک دامنی کو انسان کا زیور فرمایا ہے، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، بخاری شریف میں ہے کہ جب تم میں حیا باقی نہ رہے نا تو پھر جو چاہے کر۔ حیا ایمان میں سے ہے، جب حیا ہی نہ رہے تو پھر جو ہے نا کر، تیری مرضی ہے۔ تو اس لیے یہ جو ہے نا نکاح جیسا مبارک تصور شریعت نے پیش کیا ہے، جس کی وجہ سے انسان کو حیا ملتا ہے، پاک دامنی ملتی ہے۔ تو آج کی کلاس کے اندر یعنی یہ چیزیں ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے، نکاح کی اہمیت بتلائی ہے۔ بہت ساری حدیثیں ہیں، بہت ساری آیات ہیں جن میں نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب بھی دی ہے، نکاح کی اہمیت بھی بتائی ہے۔ پہلے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پسند کی عورتوں سے نکاح کرو، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جو عورتیں تمہیں پسند ہوں ان سے نکاح کر لو۔ دوسرا، نکاح جو ہے سارے نبیوں کی سنت ہے، یعنی نکاح کرنا کوئی عجیب و غریب بات نہیں ہے، بلکہ اس دنیا کی سب سے پاک ہستیوں نے، انہوں نے بھی نکاح کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الرعد میں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے ہیں اور ہم نے ان سب کو بیوی بچوں والا بنایا ہے۔ سارے رسول بیوی بچوں والے تھے جتنے بھی اللہ نے بھیجے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو بھی حکم دیا کہ نکاح کرو۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں علقمہ اور اس کے ساتھ اسود یہ کہتے ہیں ہم حاضر ہوئے تو آپ نے ہم سے فرمایا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نوجوان تھے، تو ہمیں کوئی چیز بھی میسر نہیں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا یا معاشر الشباب، اور نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جس سے بھی نکاح کی استطاعت ہو اسے نکاح کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ نظر کو نیچی رکھنے والا اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے۔ یہ بخاری شریف میں ہے۔
اور جو کوئی نکاح کی استطاعت نہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ روزے رکھے، کیونکہ یہ اس کے لیے خواہشات نفسانی میں کمی کا باعث ہے۔ تو اس مبارک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر نوجوانوں کو خطاب کیا، ترغیب دی، اور نکاح کے دو بڑے فائدے بھی بتائے کہ ایک نظر کی حفاظت ہو جاتی ہے اور دوسرا شرمگاہ کی بھی حفاظت ہوتی ہے۔ تو اگر ہم اس پر غور کریں نا، اور جتنا بھی فساد ہے وہ جو ہے نا انہی وجہ سے ہے، یعنی فحاشی کے تمام معاملات کا جو تانا بانا ہے نا وہ نظر سے شروع ہو کر بدکاری کی صورت میں مکمل ہو جاتا ہے۔ دنیا بھر میں لڑکیوں کی جو آنکھ مچولی ہے یہ بالآخر بدکاری پر جا پہنچتی ہے، لیکن اگر نکاح کر لیا جائے تو فحاشی کا یہ جو جال ہے یہ سمٹ جائے گا، اور فتنہ کا ایک بہت بڑا جو باب ہے، بہت سارے فتنے ہیں تو اس کو تالا لگ جائے گا۔ کیا کریں؟ جب ہم نکاح کریں گے تو فتنوں کے جو دروازے ہیں وہ بند ہو جائیں گے۔ تو اس لیے نظر سے سارا کام خراب ہوتا ہے، اس لیے ہم آدمی نظروں کی حفاظت کرے۔ جس نے نظر کی حفاظت کر لی وہ محفوظ ہو گیا۔ اس کے بعد نکاح جو ہے نا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، صحیح اس جامع میں ہے، النکاح سنتی فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، سو جو میری سنت پر عمل نہ کرے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ امام سعید بن جبیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ قال علی ابن عباس حل تزوجت، کہ عبداللہ بن عباس نے مجھ سے دریافت کیا تم نے شادی کر لی ہے؟ قلت لا، میں نے عرض کی کہ نہیں۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے فرمایا فتزوج فإن خیر هذه الامة اکثرها نساء۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے مجھے فرمایا، عبداللہ بن جبیر، امام سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شادی کر لو، کیونکہ اس امت کے بہترین شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری بیویاں تھیں، یہ بھی صحیح بخاری میں ہے، اور نکاح نہ کرنے کی ممانعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی وہ لوگ جو نکاح نہیں کرنا چاہتے اسے آپ نے منع کیا ہے۔ سیدنا سمرہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے الگ تھلگ رہ کر زندگی گزارنے سے منع فرمایا ہے، یعنی کوئی بندہ کہے نا بس میں تو نکاح نہیں کرتا، میں بالکل مجرد زندگی گزارنا چاہتا ہوں، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اسی طرح سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 صحابہ کرام تھے، تو بخاری شریف میں حدیث ہے کہ وہ بھی آئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، سارا پوچھا۔ تو ان کے بعد انہوں نے ایک نے کہا کہ میں ساری رات نماز پڑھوں گا، دوسرے نے کہا میں ساری زندگی روزے رکھوں گا، ناغہ بھی نہیں کروں گا، تیسرے نے کہا کہ میں عورتوں سے علیحدہ رہوں گا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا نا تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں، لیکن میں روزے بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، اور جو ہے نا سوتا بھی ہوں، اور میں جو ہے نا عورتوں سے میں نے نکاح بھی کیا ہوا ہے۔ تو جو بندہ میرے اس طریقے سے ہٹ کر زندگی گزارے گا تو وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ اس طرح جو ہے نا اگر نکاح نہ کیا جائے تو اس سے معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سنن ترمذی میں حدیث ہے، کہ جب ایسا شخص تمہارے پاس نکاح کا پیغام بھیجے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ و فساد برپا ہو جائے گا۔ آج ہم اللہ معاف کرے، ایک عورت ہمارے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا ہے، بچہ لڑکا بہت امیر ہے، بہت زیادہ۔ ہم نے اس سے پوچھا بھئی لڑکا جو ہے نا کیسا ہے؟ پھر وہ کہنے لگی اس کی بڑی مارکیٹیں ہیں، بڑی جو ہے نا وہ ہیں۔ پھر اس سے پوچھا گیا کہ یار لڑکا کرتا کیا ہے، کہ کس طرح ہے اخلاق؟ وہ پھر کہنے لگی پیسہ اس کے پاس بہت زیادہ ہے۔ اچھا، شادی ہوئی 3 مہینے کے بعد اس لڑکی کو نہ طلاق ہو گئی۔ تو اس لیے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ
اس کے دین سے اور اخلاق سے اگر مطمئن ہو. ایک بندہ بدتمیز ہے، بد اخلاق ہے، تو آپ نے پیسوں کی کوئی کے سائے تلے بیٹھنا ہے، ذلیل کرے آپ کو، تو پھر کیا کرنا ہے؟ تو اس لیے ہم اللہ معاف کرے ان چیزوں کو دیکھ کر نکاح کرتے ہیں. ہمیں دین کو دیکھنا چاہیے، اخلاق کو دیکھنا چاہیے. اسی طرح اگر کسی کا نکاح نہیں ہوا تو وہ کیا کرے؟ تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کیا کرے؟ اپنی شہوت کو توڑنے کے لیے اور روزے رکھے. اب نکاح کے فضائل اور فوائد کیا ہیں؟ تو نکاح کے بہت سارے جو ہے نا فضائل ہیں، مقاصد ہیں. شریعت نے بے مقصد اس کا حکم نہیں دیا. سب سے پہلے تو انسان کو نکاح کے ذریعے آرام اور سکون جو ہے نا مل جاتا ہے. آج کے مصروف ترین دور میں ہر بندہ سکون کا متلاشی ہے، تو یہ اللہ رب العزت نے نکاح کے اندر رکھا ہے. خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ ہماری نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہاری ہی جن سے بیویاں پیدا کی تاکہ ان سے تم آرام پاؤ. اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی. یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانی ہیں. یقین کرو جس میاں بیوی کا آپس میں نکاح کے ذریعے تعلق ہوتا ہے تو بہت ہی سکون ہے، اس کے اندر بہت زیادہ سکون ہے. وہ اس کے حقوق کا خیال کرتی ہے. ہر انسان چاہتا ہے کہ میں کسی کے ساتھ اپنی باتیں شیئر کروں، کسی کو بتاؤں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنن نسائی میں ہے کہ مجھے دنیا کے اندر نا یہ چیزیں پسند ہیں: نیک عورتیں اور خوشبو اور نماز. یہ تین چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور جو عورتیں ہیں اور خوشبو ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے پسند ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نکاح نصف ایمان ہے. فرمایا کہ جب بندہ نکاح کرتا ہے تو اس کا آدھا ایمان دین مکمل ہو جاتا ہے. اسے چاہیے کہ وہ باقی آدھے دن میں اللہ سے ڈرے. آدھا دن نکاح کے ذریعے مل گیا ہے، بقایا آدھے دین کی حفاظت کرے. نکاح کے ذریعے فقر و فاقے کا بھی خاتمہ ہوتا ہے. کتنے یعنی نادان لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، لمبا چوڑا ہمارا کاروبار بھی نہیں ہے، مکان نہیں ہے، جائیداد بناؤں گا پھر جا کر نکاح کروں گا. تو یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ جب نکاح آپ کریں گے تو آپ کا جو فقر ہے نا وہ دور ہوگا، برکت اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. اور یقین کرو بالکل یہ سچ ہے، میں نے بالکل اپنے آنکھوں سے یہ تجربہ کیا ہے. نکاح سے بہت برکتیں ملتی ہیں، رزق وسیع ہوتا ہے. یعنی آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنا رزق وسیع ہوتا ہے عورت کے ساتھ نکاح کرنے سے. اللہ کے رسول نے بالکل سچ فرمایا ہے. تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں سورۃ النور میں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. کہ تم میں سے جو مرد بے نکاح ہوں ان کا نکاح کرا دو، اور اپنے نیک بخت جو آپ کے غلام ہیں، لونڈی ہیں، ان کا بھی کروا دو. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اگر وہ فقیر ہیں، غریب ہیں، مفلس ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو غنی بنا دے گا. اللہ کا فضل ہوگا. اللہ کا حکم پورا کر رہا ہے تو اللہ کو شادگی لائے گا. اللہ علم والا ہے، اللہ کو شادگی لانے والا ہے. اور بڑی پیاری حدیث ہے، سنن ابن ماجہ میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے دو محبت کرنے والوں کے لیے نکاح جیسی باکمال اور کوئی چیز نہیں دیکھی. یعنی صحیح جو محبت ہے نا وہ نکاح سے حاصل ہوتی ہے. تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب تک ہمارا جو ہے نا نکاح نہ ہو اس سے پہلے والی محبت، باتیں کرنا، کہ وہ محبت نہیں ہے، وہ فتنہ ہے، فساد ہے. اکثر جو ہے نا لڑکے اور لڑکیاں وہ اسی وجہ سے جب تک کوئی نکاح نہ کرے تو اس محبت کو ہم محبت نہ سمجھیں. نکاح ہو جائے اس کے بعد اللہ کے بھی فرما رہے ہیں کہ وہ محبت وہ جو ہے نا کمال کی محبت ہے، اس جیسی پھر کوئی بھی نہیں ہوگی، ورنہ ٹائم پاسنگ ہوگی. وہ کر کے اس کے بعد وہ علیحدہ اور وہ علیحدہ ہے. تو اس لیے ہم نکاح کے ذریعے جو ہے نا اس محبت کی تکمیل کریں. اور اس طرح نکاح سے یہ جنسی آلودگی ہے، شیطانی خیالات ہیں، ان سے بھی انسان محفوظ ہو جاتا ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم میں ہے کہ جب کسی آدمی کو کوئی خوبصورت عورت نظر آئے تو اس کے دل میں اس کی محبت آ جائے تو اپنی بیوی کے پاس آ جائے اور اس سے صحبت کر لے، تو ایسا کرنے سے انسان کے دل سے اس عورت کا خیال جاتا رہے گا۔ تو اسی طرح ہمیں نا مثال کے طور پر اپنے محبت اللہ نے رکھی ہے نا، شادی شدہ ہے تو اپنی بیوی سے محبت کرے، بیوی ہے تو خاوند سے محبت کرے، اگر کوئی خاوند اس کو اچھا لگ رہا ہے تو اپنے خاوند سے محبت کرے۔ اسی طرح اگر کوئی کنوارا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے، وہ مثال کے طور پر نا اپنے چھوٹے بہن بھائیوں سے محبت کرے، جانوروں سے محبت کرے، جو محبت اللہ نے رکھی ہے نا تو ان کو چومنا، ان کے ساتھ پیار کرنا، کوئی پرندے رکھ لے، یعنی یہ الگ میں روزہ کا بھی بتایا ہے، لیکن انسان کے اندر یہ رہتا ہے تو آدمی نا اپنے آپ کو مصروف رکھے کسی نہ کسی چیز کے اندر، تو اس سے بھی ہے چھوٹی بہنیں ہیں، ٹھیک ہے، بھائی ہیں، ان کے ساتھ محبت، اپنے امی کے ساتھ محبت، پیار، اس کو جو ہے نا وہ کرے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ نکاح جو ہے انسان میں شرم و حیا پیدا کر کے اس کو برائی سے روکتا ہے۔ وہ حدیث پیچھے بھی گزر گئے، صحیح بخاری میں آپ نے نوجوانوں کو خاص طور پر کہا ہے کہ نکاح کرو، اس سے تمہاری نظروں کی بھی حفاظت رہے گی اور شرمگاہ کی بھی حفاظت رہے گی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح مسلم میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے کہ نیک بیوی جو ہے نا دنیا کا بہترین ساز و سامان ہے۔ اصل میں فرمایا کہ الدنیا متاع، دنیا متاع ہے، وہ خیر متاع الدنیا امرات الصالحہ، کہ بہترین متاع دنیا کی وہ کیا ہے، نیک عورت ہے۔ جس کو نیک عورت مل گئی ہے نا اس کی جنت یہاں سے شروع ہو گئی ہے، ادھر سے شروع ہو گئی ہے۔ اگر نیک عورت ہے، فرما بردار عورت ہے، ہم نے ایک پورا لیکچر دیا تھا کہ جنتی عورت کی کیا صفات ہے، مثالی عورت کی کیا صفات ہونی چاہیے، تو ہم اپنے اندر ان صفات کو پیدا کریں۔ نیک بیوی جو ہے یہ خوش بختی کی علامت ہے۔ یہ المستدرک میں ہے کہ 3 چیزیں اگر ابن آدم کو مل جائیں تو یہ خوش بختی کی علامت ہے، اور 3 چیزیں بدبختی کی علامت ہے۔ خوش بختی کیا ہے کہ نیک بیوی ہو، صالح رہائش ہو، اچھی رہائش ہو، اور اچھی سواری ہو۔ یہ 3 چیزیں، جن کو یہ 3 مل گئے نا بس اس کو ہر چیز مل گئی، نیک بیوی، اچھی رہائش، سواری۔ آج ہم دیکھیں یہ اللہ نے نعمتیں دی ہوئی ہیں، اور بدبختی کیا ہے کہ بری بیوی ہے، ہر وقت بس جب آتے گھر میں ٹھاٹھو شروع ہے، اور بری رہائش ہے اور بری سواری ہے۔ اس طرح نسل کی بھی اور اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ یقین کرو یہ جو ہے نا مسلمانوں میں نا یہ جو نظام ہے، خاندانی نظام ہمارا محفوظ ہے۔ آپ ادھر جائیں یورپ کے اندر کوئی پتہ نہیں ہے، اللہ معاف کرے، کیا خیز ہے، ماں کوئی پتہ نہیں ہے کہ کس کا بیٹا ہے، بیٹے کو بھی نہیں جانتا کہ میرے کتنے باپ ہیں، یہ حال بنا ہوا ہے۔ تو یورپ یہی چاہتا ہے کہ مسلمانوں کا یہ خاندانی سسٹم ختم ہو۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے کتاب لکھی ہے، دنیا میرے آگے آگے، آپ اس کتاب کو پڑھیں، یقین کرو دل کھول دیتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں ایئرپورٹ پر گیا، پوری دنیا کا اس نے سفر کیا ہے نا، اس میں ساری کارگزاری لکھی ہے۔ اگر ایئرپورٹ پر میں گیا تو ایک غیر مسلم مجھے اپنے گھر لے گیا کہ کھانا پینا آپ کا میرے ساتھ ہوگا۔ میں ادھر گیا، اس نے بڑی خدمت کی کہ کھانا پینا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا تو اس نے جو ہے نا ریل گاڑی اور کھلونے اٹھا کر اس کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو اس نے جو ہے نا یہ بتایا ہے کہ میری جو ہے نا شادی ہوئی تھی تو اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ بیٹی بھی ہوا، بیٹا بھی ہوا۔ اب 16 سال کی عمر میں بیٹی نے کسی کو پسند کیا، وہ چلی گئی، اور بیٹی نے نا ایک گرل فرینڈ ڈھونڈ کر وہ بھی چلی گئی۔ اب میں کیا کروں، میں ادھر جو ہے نا یہ بس کھیلتا رہتا ہوں کھلونے، کوئی ایسے جو ہے نا آ جاتے اس کے ساتھ گپ شپ لگاتا ہوں، میرا بھی تو دل ہے نا۔ تو یہ ان کا معاشرہ تباہ ہو چکا ہے، وہ ہمارے معاشرے کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، اسی کوشش میں ہے کہ جو ہے نا یہ جو ہے نا نعرے تو بڑے خوبصورت لگاتے ہیں کہ یہ ہے وہ ہے، لیکن ان کے پیچھے جو ان کے مقاصد ہیں نا وہ بہت ہی برے ہیں۔ اس لیے ہم جو ہے نا اس کا دھیان کریں، اس سے جو ہے نا اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ
نکاح کرو اس لیے کہ تمہاری کثرت پر میں قیامت کے دن فخر کروں گا، میری امت میں فخر کروں گا، زیادہ امت ہونی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ عزت کی بھی حفاظت ہے اور اللہ تعالیٰ محافظ بھی بن جاتے ہیں۔ 3 آدمی ایسے ہیں کہ جن کی مدد کرنا اللہ کے ذمے ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ذمے ہے۔ اب میں آپ کو کہوں کہ آپ کی شادی کا خرچہ میرے ذمے ہے، آپ کتنے مطمئن ہو جائیں گے؟ ناظم صاحب آپ کو کہے کہ یار آپ کا یہ فلانی چیز میرے ذمے ہے، آپ اللہ ذمے لے رہا ہے۔ کون کون سے؟ ایک تو مجاہد کی امداد کرنا، مجاہد جب اللہ کے راہ میں جائے گا اللہ اس کی مدد کرے گا۔ دوسرا ایسا آدمی جو برائی سے بچنے کے لیے نکاح کی کوشش کرتا ہے، اٹھاتا ہے، قدم اٹھاتا ہے، ہمت کرتا ہے، اللہ اس کے لیے بھی بندوبست فرما دیں گے۔ اور تیسرا وہ غلام ہے جو ہے نا مالک کے ساتھ کہتا ہے کہ آپ کو میں کتنا پیسہ دوں، آپ مجھے آزاد کریں گے؟ وہ کہتا ہے 1 لاکھ دے دو مثلا، تو یہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں کروں، اللہ اس کی بھی مدد کرتا ہے۔ تو 3 ایسے بندے ہیں کہ اللہ ان کی مدد کرتے ہیں۔ اچھا، نکاح کے مقاصد کیا ہیں؟ ایک تو ہمارے اخلاق کردار کی حفاظت ہو جائے۔ جب آدمی کا کردار متاثر ہو جائے نا، یہ کسی صورت بھی واپس نہیں، عزت چلی جائے، داغدار ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کا نقصان ہو گیا نا، پیسہ آپ کا چلا گیا ہے، مکان چلا گیا، یہ نہیں ہے، کردار آپ کا محفوظ ہے تو اس سے جو ہے نا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوجوانوں، تم میں سے جو شخص نکاح کی ذمہ داریوں کو ادا کر سکتا ہو اسے شادی کر لینی چاہیے، اس سے نکاح قابو میں آ جاتی ہے اور آدمی پاک دامن ہو جاتا ہے۔ ہاں، جو شخص نکاح کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی استعداد نہ رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ روزے رکھے، اور اس کے شہوانی جذبے کو روزے کم کر دیں گے۔ اسی طرح دلی تسکین بھی نکاح سے ہوتی ہے۔ پھر اولاد بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، جب اولاد ہوتی ہے اس کے جو نا پوتے بیٹے ہیں پوتے ہیں، تو یہ جب تک جتنی بھی نیکی کرتے رہیں گے اس کو اجر ملتا رہے گا۔ اور ایک گزارش یہ بھی ہے کہ ہم یعنی جس دور سے گزر رہے ہیں نا، اس میں فحاشی اور ریانی اور جنسی بے روی کا طوفان برپا ہے۔ سوشل میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر، پرنٹ میڈیا کے ذریعے ہماری جو نوجوان نسل ہے بہت تیزی سے اس کا شکار ہو رہی ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا ہمارے گھروں میں نا آج مغرب داخل ہو چکا ہے، فتنہ فساد برپا ہو چکا ہے ہمارے گھروں میں، جو ہے نا ریپ ہو رہے ہیں، کتنی عزتیں جو ہے نا تار ہو رہی ہیں۔ تو اگر ہم جو ہے نا اس پرفتن دور میں بھی سبھی لوگ جو ہے نا، اگر دیکھا جائے تو بس چند لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بچایا ہوا ہے، ورنہ ہر بندہ اس کا شکار ہے۔ تو یہ جوانی کا فطری تقاضا بھی ہے، یہ خیالات اور جذبات یہ تقاضا ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا اس بے حیائی کے ماحول میں جذبات کو بہکانے اور بھڑکانے کا جب سامان ہر طرف موجود ہو، تو ہم جو ہے نا اگر نوجوان لڑکوں کی اور لڑکیوں کی زیادہ عرصے تک شادیاں نہیں کریں گے، ان کو محروم رکھیں گے، تو ہم بھی جو ہے نا ایک بہت بڑی گھناؤنی اخلاق کی بیماریوں کی نشو و نما کر رہے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے نا جب بھی کسی حضرت علی رضی اللہ فرمان نہیں ہے کہ 3 چیزوں میں حضور سے فرمایا جلدی کرو، اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ جب بھی نکاح کے لیے آپ کو جوڑ کا بندہ مل جائے نا فوراً نکاح کر دو۔ بڑی وہ ہے کہ یہ جو لڑکیاں ہوتی ہیں نا، ایک بڑے نے بتایا تھا کہ ان کی مثال سبزی کی طرح ہے، سبزی کا ریٹ صبح کو زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد دوپہر کو ان کا ریٹ اور ہے، مغرب کو اور ریٹ ہے۔ تو اس لیے جب عمر ہوتی ہے اب یہ 15 20 25 30 سال تک لڑکی کی جو عمر ہے اس میں رشتے آتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے نا ویسے رشتے نہیں آئیں گے، تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ شادی میں نا دیر نہیں کرنی چاہیے، شادی میں جلدی کرنی چاہیے۔ اسی طرح ہم جو ہے نا یہ کوشش کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتلائی ہیں نا، شادی کو سادہ کریں، سادہ بنیں، بہت بڑی بڑی ڈیمانڈیں رکھنا۔ حال ہمارا یہ ہے کہ یعنی بال قرض میں ڈوب جائے، مکان جائیداد بک جائے، گروی رکھنے کی نوبت آ جائے، اولاد کے لیے ترکے میں نہ چھوڑنے کے لیے کچھ نہ بچے، مگر ہماری رسمیں، ہماری بدعتیں،
ہمارے جو ہے نا نمود و نمائش ہنگامے یہ ہم نہیں چھوڑتے. ایک بندہ اس دن میرے پاس آیا, نے کہا میرے شادی پر کتنا خرچہ ہوا ہے آپ کو پتہ ہے؟ میں نے کہا کتنا ہوا؟ نے کہا میرے 10 بچے ہو گئے, ابھی تک شادی کا قرضہ نہیں اترا. کیا جو ہے نا لوگوں کے لیے جو ہے نا مسئلے جو ہے نا لوگ اچھا کہیں یہ کوئی زندگی ہے؟ سادہ نکاح کرو, اتنا آسان نکاح. نکاح میں کیا ہے؟ 2 گواہوں کے سامنے جو ہے نا ایجاب اور قبول کیا جائے, بس نکاح ہو گیا. حق مہر جو ہے نا رکھا جائے بس. اچھا لڑکی کی حفاظت کے لیے نا کوئی اس کا جو ہے نا تھوڑا بہت وہ رکھ لے. تو یہ جو آج کے مطالبے ہیں, حساب کتاب ہے, یہ تو اللہ معاف کرے بہت ہی ہم جو ہے نا نکاح کو مشکل بنا رہے ہیں. تو اس کے لیے ہم سارے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.